अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। 2 दिन फिर सैटरडे संडे बहुत कोशिश की कि रिकॉर्डिंग कर सकूं, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियात आ ही जाती हैं वीकेंड पे कि टाइम नहीं मिलता रिकॉर्डिंग करने का। तो इसलिए बहुत बहुत माजरत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट एपिसोड नॉवल जो कि हम ऑलरेडी रीड कर रहे हैं। इसका नाम है लम्स जनून और इस नावल को लिखा है ज़ोया अली शाह ने। चलें जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से नावल का आगाज़ करते हैं। वो कांस्टेबल अली से ज़रूरी बात कर रहा था जब टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल जगमगाते हुए टोन बजा रहा था। स्क्रीन पर नाम देखते ही एसीपी शामिर के लब मुस्कुराए थे, क्योंकि उसकी जान का फ़ोन आ रहा था। आंख के इशारे से कांस्टेबल को जाने को कहा कह चुका था। कांस्टेबल भी आंख का इशारा पाते ही दफ्तर से निकल गया। कैसी हो मीर की जान, और कैसे अपने मीर की याद आ गई। फ़ोन उठाते ही सर को पुश्त से टेक लगाए हुए वो मुस्कुराते हुए बोला, आपको पता है मैं कहाँ हूँ। वो फ़ोन करते ही सलाम लेने के बाद सीधा सवाल ही कर रही थी। बिल्कुल पता है, तो बताएं मैं कहाँ हूँ। तुम हमारे घर पर हमारे रूम में हो। हाँ, आपको कैसे पता कि मैं हमारे घर पर हूँ और हमारे रूम में हूँ। वो हैरानगी वाली आवाज़ में बोली थी। इस बात के बहुत सारे जवाब हैं, मगर मगर मैं फ़िलहाल चंद एक दे देता हूँ। उसके मासूम हैरानी पर उसको हंसी आ रही थी। पहली बात कि तुम्हारा शौहर पुलिस ऑफिसर है, इसलिए किसी का पता लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। दूसरी बात, मुझे रुमान का फ़ोन आया था कि तुम अपने घर पर रुकने जा रही हो। और तीसरी और सबसे अहम बात यह कि हर वक्त मेरा मोबाइल तुम्हारी लोकेशन मुझे बताता है कि मेरी जान इस वक्त कहाँ पर है। तो जब तुम घर से निकली थी उसी वक्त ही मुझे पता चल गया कि तुम घर पर आ रही हो। मेरी छोटी सी जान, तुमने नोट नहीं किया तुम्हारी गाड़ी के पीछे 2 पुलिस की गाड़ियां थीं जो कि मैंने ही भिजवाई थी तुम्हारी हिफाजत के लिए। अच्छा, मैं तो आपको सरप्राइज़ करना चाहती थी कि आज मैं हमारे घर पर रुकी हूँ, मगर आपको तो सब कुछ पता है। पुलिस वाला हो शोर हो तो उसके नुकसान भी होते हैं। बंदा सरप्राइज़ भी नहीं कर सकता। सरप्राइज़ तो तुम्हें मैं करूँगा कुछ दिन में जब तुम्हें लेने आऊँगा। और तुम मेरी जान अपने सरप्राइज़ बचा कर रखो। यहाँ पर आकर मुझे सरप्राइज़ कर लेना। मीर तुम्हारे सरप्राइज़ का बेसब्री से इंतज़ार करेगा। और अपना बहुत ख्याल रखना, घर से जब भी निकलोगी बिना सिक्योरिटी के नहीं जाओगी। अब तो फ़िलहाल तुम्हें कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि रुमान और मीरा तुर्की जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? मैं तो जब आई थी तो भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था, और ना ही मुझे मीरब ने कुछ बताया। मुझे रुमान का फ़ोन आया था कि अचानक उसे बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। शायद वो रात की फ़्लाइट से ही चले जाएं, और वो मीरब को साथ लेकर जाना चाहता है। तुम्हारी वजह से फ़िक्रमंद था, मगर मैंने कह दिया है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, वो बेफिक्र होकर जाए। वैसे भी कुछ दिनों तक मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आऊँगा। ये क्या बात हुई? मैं आज ही आई हूँ और आज ही भाई और मीरा तुर्की जा रहे हैं। मैं तो भाई से ऐसे मिल भी नहीं पाऊँगी। वो उदास सी होकर बोली थी। इतने दिन भाई के पास रहकर तुम्हारा दिल नहीं भरा? अभी भी भाई और भाभी के लिए उदास हो रही हो? शौहर की फिक्र नहीं है, जिसको तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं तुमसे दूर हुए। पता भी है कैसे ये दिन तुम्हारे बगैर गुजार रहा हूँ। घर जाता हूँ तो काटने को दौड़ता है, सोता हूँ तो बिस्तर अच्छा नहीं लगता, खाता हूँ तो खाना अच्छा नहीं लगता। और जब से तुम्हारे पास से होकर आया हूँ तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों को महकाए हुए मेरे दिल को सुकून नहीं लेने देती। मेरा मोहब्बत से भरा दिल जो हर वक्त ये कहता है कि मैं तुम्हें फ़ौरन से पहले अपने करीब ले आऊँ। और एक तुम हो जालिम बीवी कि तुम्हें अपने भाई और भाभी की याद आ रही है। मीर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे आपकी याद नहीं आ रही। मुझे आपकी बहुत याद आती है, इसीलिए तो फ़ोन किया है। आप मुझे जल्दी से अपने पास ले जाएं। भाई का तो मैंने इसलिए कहा था कि जब तक वो वापस आएंगे तब तक तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो ऐसे में मेरे को भाई से मिल ही नहीं सकूंगी। वरना मेरा तो और कोई मतलब नहीं था। बस मेरी जान, कुछ दिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। 1-2 दिन के अंदर ही मैं छुट्टी लेकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वैसे भी गांव में कुछ मसाइल ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं जानबूझकर छुट्टी लेकर 1-2 दिन तक आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो चौधरी का बेटा बड़ा ही बेगैरत है। वो गरीब किसानों के साथ पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा। मरेगा साला मेरे हाथों से। शामिर गुस्से से बोला था। अच्छा मीर अच्छा मिर्हा, मैं तुम्हें घर चलकर फ़ोन करता हूँ। बस ये थोड़ा सा काम है, निपटा लूँ। वीडियो कॉल करूँगा, सोना मत। ओके, नहीं सोऊंगी। गुड, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना, कहते हुए शामिर ने फ़ोन बंद कर दिया। वो फिर से कांस्टेबल अली को बुलाकर किसी खास मसले पर बात करने लगा था। अंधे हो गए हो? अजीब बदतमीजी है। रास्ते में खड़ा हुआ हूँ तो मैं नज़र नहीं आया, या कोई तूफान आने वाला है जिसकी जद से बचने के लिए यूं पागलों की तरह भाग रहे हो? शामिर ने गुस्से से चीखते हुए कहा था। माफ़ी माफ़ी सर जी, माफ़ी, गलती से हो गया। वो आदमी शामिर के आगे हाथ जोड़ रहा था। अजीब सा फकीरों जैसा हुलिया, शक्ल से कोई नीम पागल सा लग रहा था।
شامیر جو آج کسانوں کے ساتھ اس کی زمینیں دیکھتے ہوئے ان کے کاغذات ان تک پہنچا رہا تھا اور باقی کی کچھ اہم باتیں تھیں کہ ان کو سمجھانے کے بعد شامیر نے واپس تھانے پہنچنا تھا۔ شامیر ایک سائڈ پر ہی کھڑا ہو کر کسانوں سے باتیں کر رہا تھا جب ایک آدمی پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا شامیر سے آ کر ٹکرایا تھا۔ شامیر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل سڑک پر گرا اور گرتے اس کی اسکرین ٹوٹ گئی تھی، جس کو اٹھاتے ہوئے شامیر اس شخص پر چلایا تھا۔ اس سے غصہ آ گیا تھا اپنے فون ٹوٹنے پر۔ اب وہ شخص معافی مانگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص پیروں میں گر رہا تھا تو شامیر نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ شامیر ایسی نیچر کا مالک تو ہرگز نہیں تھا جو غریبوں پر اپنی دہشت دکھاتا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ فون ٹوٹنے کا اسے بہت زیادہ غصہ تھا۔ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے باولے شخص کو جانے کو بول دیا۔ کسانوں سے باتیں ختم کرنے کے بعد وہ اپنی جیب میں آ کر بیٹھ گیا۔ فون کی اسکرین پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ آن کرنے کی کوشش بھی کی مگر فون آن نہیں ہوا۔ گاڑی شہر کی جانب موڑو، کانسٹیبل علی کو شامیر نے کہا تھا۔ وہ اپنا نیا فون لینا چاہتا تھا یا اس کو ٹھیک کروانا تھا، اس لیے وہ شہر کا رخ کرتے ہوئے شہر کی جانب چلا گیا۔ شہر گاؤں سے کافی دور تھا تو اس لیے کافی ٹائم لگ گیا تھا انہیں شہر تک پہنچنے میں۔ فون دکھایا تو دکان والے نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہو جائے گا مگر اس میں 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے۔ شامیر اتنی دیر تو ویٹ نہیں کر سکتا تھا، اس نے فون ٹھیک کرنے کے لیے دے دیا مگر ساتھ ہی ساتھ لگے ہاتھ اپنی سم نکال کر پاس ایک بڑی شاپ تھی جہاں سے اس نے ایک فون خریدا اور اس میں اپنی سم ایکٹیو کر کے واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سر آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ کانسٹیبل علی نے شامیر کے ساتھ آفس میں آتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں یار میرے لیے اچھی سی چائے منگوا، آج تو خواہ مخواہ اس آدمی نے سر کا درد بنا دیا۔ فضول میں اتنا لمبا سفر طے کر کے ہمیں شہر جانا پڑا۔ اپنا سر کرسی سے ٹکاتے ہوئے شامیر نے آنکھیں بند کر لی۔ کانسٹیبل فوراً سے شامیر کے لیے چائے لینے جا چکا تھا۔ دیکھو ذرا میر کی جان کیا کر رہی ہے۔ اس نے جیب سے فون نکالا تھا جو وہ ابھی نیا خرید کے لایا تھا۔ نمبر ڈائل کرنے سے پہلے شامیر نے ہمیشہ کی طرح میرا کی لوکیشن چیک کی تھی مگر وہ پریشان تھا کہ فون پر کچھ چیک کرنے لگا تھا۔ چہرے پر پریشانی تھی، واضح نظر آنے لگی کیونکہ میرا کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تھی۔ سیٹنگ وغیرہ چیک ہوئے سے لگا شاید نیا فون ہے تو کوئی پرابلم نہ ہو گئی ہو، مگر کوئی پرابلم نہیں تھی۔ میرا کی لوکیشن آ ہی نہیں رہی تھی۔ جلدی سے میرا کا نمبر ڈائل کیا تو نمبر آف جا رہا تھا۔ شامیر کا دل بند ہونے لگا تھا۔ دونوں ہی اشارے اچھی جانب نہیں جا رہے تھے۔ شامیر کا دل تو پہلے ہی کتنے دنوں سے میرا کی جانب سے ڈرا سا تھا، ایسے میں فون بند ہونا، لوکیشن کا پتہ نہ چلنا شامیر کو کسی خطرے کی گھڑی لگا، مگر وہ اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے بار بار نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر پاور آف کی ریکارڈنگ سن کر وہ مزید پریشان ہوا۔ اب سر کو تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اب نمبر اس نے اپنی مما کا ملایا کیونکہ رات کو میرا وہیں پر تھی اور وہ جانتا تھا کہ رومان شاہ اور میرا بھی اس وقت ترکی جا چکے ہوں گے کیونکہ کل انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ آج رات چلے جائیں گے۔ کچھ دیر بعد شامیر کی مما نے فون اٹھا لیا تھا۔ ماما میرا کہاں ہے؟ سلام کے بعد پہلا سوال۔ شامیر نے یہی کہا تھا، پتہ نہیں بیٹا، شاید اپنے کمرے میں ہوگی۔ ہم لوگ رات کو ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے اور ہم لوگ کافی لیٹ آئے۔ میری میرا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کی ماما شاید لیٹ آنے کی وجہ سے ابھی تک سو رہی تھی۔ ماما پلیز اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ جا کر میرا سے بات کروا دیں، اس کا فون آف جا رہا ہے۔ بہت کوشش کی تھی شامیر نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی مگر پھر بھی نہیں چھپا سکا۔ شامیر بیٹا کیا بات ہے؟ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بات کروا دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے فون کی چارجنگ ختم ہو گئی اور وہ لگانا بھول گئی ہو۔ وہ جلدی سے اپنے روم سے نکلی تھی اور کچھ ہی دیر میں میرا کے روم تک پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ نہ کھولا گیا، نہ ہی اندر سے کسی نے آواز دی تھی۔ پریشان تو شامر کی ماں بھی ہوگی۔ دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ آسانی سے کھل گیا تھا کیونکہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس کی ماما گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، نظریں دوڑانے پر میرا اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہاں پر بھی نہیں تھی۔ ماما میرا روم میں نہیں ہے، وہ گھبراہٹ سے چلاتا ہوا بولا تھا۔ بیٹا پریشان نہیں ہو، کمرے میں نہیں ہے تو گھر میں ہوگی، میں ابھی دیکھ کر بتاتی ہوں۔ وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ کچن میں دیکھا، نوکروں سے پوچھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرا کہاں گئی ہے۔ ماما آپ چوکیدار کے پاس جائیں اور میری سے بات کروائیں پلیز، شامیر نے کہا تھا۔ ہاں بیٹا میں جا رہی ہوں۔ اب تو وہ بھی پریشان ہو گئی تھی کہ آخر میرا گئی کہاں۔ اس کی ماما نے جلدی سے گیٹ پر جا کر فون چوکیدار کو دے دیا۔ گل احمد خان؟ جی سر۔ تمہاری بی بی جی کہاں ہے؟ وہ چیخا تھا۔ سر بی بی جی تو اللہ بخش کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر گئی تھی تو وہ واپس نہیں آئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا بھائی تو یہاں پر ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے بھائی سے ملنے کیسے جا سکتی ہے؟ اللہ بخش سے بات کرواؤ۔
वो चीखते हुए बोला। अपना हाथ जोर से टेबल पर उसने मारा था। शामिर बाबा, अल्लाह बख्श, तो अभी वापस ही नहीं आया। मुझे तो लगा कि वो बीबी जी के साथ वहीं रुक गया होगा, बीबी जी को अपने साथ लेकर ही आएगा। जब वो गई तो घबराई हुई थी या नॉर्मल थी? शामिर की चीखती हुई आवाज़ सुनकर गुल अहमद खान की टांगें कांप रही थी। शामिर बाबा, बीबी जी बहुत घबराई हुई थी जब गई थी। मैंने पूछा था मगर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जब तुमने देख लिया था कि वो घबराई हुई है तो फिर भी तुमने बताना ज़रूरी नहीं समझा? तुम मुझे या मामा पापा को इन्फॉर्म कर सकते थे। बीबी जी सो रही थी तो मैं इनको कैसे बताता? और मुझे नहीं पता था कि बीबी जी घर पर किसी को बताकर गई हैं या नहीं। मुझे फजूल की दलील मत दो गुल अहमद खान। चौकीदार की दलील पर शामिर को मजीद गुस्सा आया था। किस वक्त गई थी वो? सर, यही तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे। शामिर ने अंदाज़ा लगाया तकरीबन ये वही टाइम था जब उसका फ़ोन सड़क पर गिरकर टूट गया था। इसका मतलब कि फ़ोन टूटना कोई हादसा नहीं था। वो शख्स जानबूझकर मुझसे टकराया था ताकि मैं मिरा की लोकेशन चेक ना कर सकूं। उसके पुलिस वाले दिमाग ने फ़ौरन से ये बात क्लिक करते हुए सोचा था। शामिर का पहला ध्यान खुरम की जाने भी गया था। फ़ोन बंद करके शामिर अपनी जेब में डालते हुए खुरम की हवेली जा पहुंचा। मुसलसल रास्ते में वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था कि शायद मिरहा की लोकेशन आ जाए। शामिर की सांसें रुक रही थी, मिरहा के बारे में ये सोच सोच कर कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। जीप जाकर बड़ी सी शानदार हवेली के सामने रुक गई थी। शामिर बिना इजाज़त लिए चौकीदार को धक्का देते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ था। सामने ही चौधरी बैठा हुआ हुक्का पीते हुए अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा था। हवेली बहुत बड़ी और खूबसूरत थी मगर चौधरी साहब ज़्यादातर उसी जगह पर बैठते और दरख्तों के साए तले गुजारते। दरख्तों के साए में बैठना चौधरी साहब को बहुत पसंद था। चौधरी और उसकी बीवी पर आने वाले ख्यालात के लोग पुराने ख्यालात के लोग थे। चौधरी और उसकी बीवी पुराने ख्यालात के लोग थे तो इसलिए ज़्यादातर खुली हवा में या धूप में ही बैठते। खैरियत तो है एसीपी साहब? इस तरह बिना इजाज़त मेरे घर में दाखिल होने की वजह पूछ सकता हूँ? चौधरी साहब शामिर को यूं दनाते हुए आता देख खड़े हो गए थे। उनकी बीवी भी खड़ी हो गई थी। बेटा कहाँ है आपका? वो गुस्से से धारते हुए पूछ रहा था। सो रहा है। खैरियत तो है? अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? चौधरी साहब ने सवाल किया था। अपने बेटे को बाहर लेकर आओ इससे पहले कि मैं सारी तहजीब भूल कर घर के अंदर दाखिल हो जाऊं। चौधरी साहब का जवाब देने के बजाय वो बोला था। कुछ ही देर में खुर्रम को बाहर बुलवा लिया गया। वो आंखें मलता हुआ बाहर आया। शायद वो गहरी नींद में सो रहा था। उसकी हालत ही नजर आ रहा था कि वो सोकर ही उठा है। खैरियत तो है एसीपी? अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी आ गए हो मेरे घर पर मुंह उठाकर। वो बाहर आते ही बोला था। बकवास बंद कर और मुझे बता मेरी बीवी कहाँ है? उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला था। हद में रह एसीपी, बीवी तेरी तो तुझे पता होना चाहिए। अजीब पागल आदमी है, अपनी बीवी का मुझसे पूछने आया है। वो अपना गिरेबान छुड़ाते हुए गलत इल्जाम पर चिल्लाया था। जुबान बंद रख, सिर्फ जितना पूछा है उसका जवाब दे। अगर इस बार तो इस केस में मुलविस हुआ तो मैं तुझे अपने हाथों से शूट करूंगा। अब तुझे सजा नहीं मिलेगी, सीधा तुझे गोली मारकर तेरा काम तमाम करूंगा। उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए एसीपी ने कहा था। खुर्रम भी धारते हुए इसके गिरेबान को पकड़ने ही लगा था कि बीच में चौधरी ने आकर बीच बचाव कर दिया। खुर्रम को आग लग गई थी एसीपी के यूं थप्पड़ मारने पर, जबकि इस वक्त उसका कोई कसूर नहीं था। एसीपी साहब आराम से बात करें। अगर केस इस पर साबित हुआ तो इस बार इसकी मैं जान अपने हाथों से लूंगा। ये बहुत गलत कामों में मुलविस है। पर एसीपी साहब, मैं एक बात की आपको तसल्ली दे सकता हूँ कि उसने आपकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला। मानता हूँ कि ये खोते का पुत्र सीधे काम नहीं करता, मगर ये किसी की धी बहन की इज्जत इस तरह नहीं रोलेगा। इतना मेरे को यकीन है। बस करें चौधरी साहब, बस करें। इससे पहले जब उसने हरकत की थी उसी वक्त मुझे उसको शूट कर देना चाहिए था। पता नहीं मैंने कैसे खुद को रोका और गांव वालों की ज़मीनों के मुतालबे पर तुम लोगों से सुलह सफाई कर ली। और अब आप कह रहे हैं कि ये किसी की बहू बेटी की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। शामिर का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था, मगर फिलहाल उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं था जिसकी बिना पर वो खुर्रम को पकड़ कर ले जाता। खुर्रम को चौधरी साहब ने ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया था और खुद उन्होंने एसीपी से बात करनी शुरू की थी। एसीपी साहब, मैं अपने बेटे को जानता हूँ। मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि इस बार उसका कोई गुनाह नहीं है। और ध्यान से देखें, हो सकता है हम दोनों की दुश्मनी में कोई तीसरा फ़ायदा उठा रहा हो। बेफिक्र है, अगर इस बार खुर्रम की गलती निकली तो आपकी इज्जत पर उसने हाथ डाला तो मैं उसको अपने हाथों से सजा दूंगा। ये वादा है मेरा। जुबान दे रहा हूँ, पलटूंगा नहीं। एसीपी दांत पीसते हुए वहां से वापस आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। बार बार मेरा की लोकेशन ट्रेस कर रहा था, बार बार नंबर मिला रहा था जो कि बंद था। घर पर फ़ोन करने पर भी यही पता चल रहा था कि वो वापस नहीं आई। ना वो आई है ना ड्राइवर आया था। रोमान शाह के घर से भी पता करवाया, मेरा वहां पहुंची ही नहीं थी। मेरा को चिल्लाया था तो मैं मना किया था कि इस तरह मत जाना कहीं। क्यों नहीं तुमने मेरी बात मानी? कितनी ताकीद करके आया था वो। गुस्से से दीवार के पास खड़ा हुआ अपने ऑफिस में
मुक्के मार मार कर अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये हरकत किसकी है, मेरा कहाँ गई होगी। मेरा की मासूमियत से हमेशा शामिर को डर लगता था। आज वही डर हकीकत बनकर उसके सामने आन खड़ा हुआ। उसके फ़ोन की बेल बज रही थी जिसने उसे होश की दुनिया में वापस लाया। हाय एसीपी, सुनाओ कैसे हो? एक न्यू नंबर से कॉल आई। फ़ोन उठाते ही लहजा बहुत अजीब सा था। कौन कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा हूँ उसको छोड़ो, क्या बोल रहा हूँ ये बात गौर से सुनो। बहुत खूबसूरत है तेरी बीवी। ए, कौन है तू? पूरी बात सुनने से पहले ही चिल्लाया था और मेरा का नाम सुनते ही आग भगोला हो गया। एसीपी, ठंड रख ठंड, और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तेरी बीवी की तारीफ के लिए फ़ोन किया है। बहुत खूबसूरत है तेरी बीवी, उफ क़यामत लग रही है क़यामत। और जो उसने हाय अपनी कमीज़ के नीचे ब्लैक पहना है, गोरे बदन पर चमक रहा है। शामिर के गले में तो गिल्टी सी बनकर अटक गई थी। गुस्से से दिमाग की नसें फटने वाली हो रही थी। वो इतने गंदे अल्फाजों से उसकी बीवी के बारे में बात कर रहा था। शामिर का दिल कर रहा था अगर वो शख्स सामने हो तो उसको अभी के अभी शूट करके उसकी जान ले ले, मगर वो मजबूर था। उसे ये तक तो नहीं पता था ये कॉल कहाँ से आ रही है। देखो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो प्लीज़ मेरी बीवी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तुम अपनी दुश्मनी मुझसे पूरी करो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मगर प्लीज़ मेरी बीवी से दूर रहना। पहली बार शामिर अपने किसी दुश्मन के सामने सर खम किए हुए बोल रहा था। एसीपी, इतना कहना चाहता हूँ कि अगर बचा सकते हो तो बचा लो अपनी बीवी को। मदहोश सा हो रहा हूँ मैं उसे देखकर। अगर तेरे आने से पहले कुछ कर बैठूँ तो फिर गुनहगार मत समझना मुझे। इतनी खूबसूरत चीज़ अगर सामने हो तो कौन कमबख्त खुद को संभाल सकता है। ओए, अगर इसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारी जान ले लूँगा। कुत्ते, तू जो कोई भी है, तू चाहे पताल में भी छुप ले, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। अगर अपनी ज़िंदगी चाहता है तो मेरी बीवी से दूर रहना। बहुत मासूम है वो। अगर तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। शामिर जानता था ये जो भी शख्स है वो इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है, मगर ये कौन था? शामिर इस बात से बिल्कुल नावाकिफ था। हज़ारों लोगों को सजाएं देते हुए बहुत सी दुश्मनियाँ थीं। अब ये कौन था दुश्मन था अब ये कौन सा दुश्मन था जो उसके दिल और इज्जत पर वार कर रहा था? शामिर पागल सी कैफियत लिए खड़ा था। एक बात तो माननी पड़ेगी, किस्मत बहुत तेज़ है इस लड़की की। भाई भी जान छिड़कता है और शोहर भी जान छिड़कता है। इस पर जान तो मैं भी छिड़कता हूँ। हज़ारों जिस्म की खुशबू अपने अंदर बसाई, हज़ारों को अपने बिस्तर तक लेकर आया, हज़ारों के वजूद को नोचा, मगर कसम से जो मज़ा तेरी बीवी में है वो मुझे कहीं नहीं मिला। कुत्ते की औलाद, गंदगी से पले हुए शख्स, मैं तेरी जान ले लूँगा अगर मेरी बीवी के बारे में बकवास की तो। तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा कि तेरी 7 पुश्तें भी गिनती रहेंगी तो गिन न सकेंगी। शामिर का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था उसके गंदे अल्फाज सुनकर। पहले ढूंढ कर तो दिखा, धमकियाँ बाद में दे लेना। मैं ज़रा उसके जिस्म की खुशबू सूंघ लूँ, बाकी का काम तुम्हारी दूसरी कॉल के बाद करूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है एसीपी तुझे इस तरह तड़पते हुए देखकर। बहुत सारे हिसाब किताब थे, चलो एक ही बार में मैं निपटा रहा हूँ। इतना तड़प मत, तुझसे पहले की नज़र रखी थी मैंने इस पर, वो कहते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। जबकि शामिर पल पल मर रहा था, उसकी जान निकल रही थी, सांसें रुक रही थी, दिल दर्द से बंद हो रहा था। शामिर को हर लम्हा मौत से ज़्यादा बदतर लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरुआत करे। हज़ारों बड़े बड़े केस निपटाने वाला एसीपी शामिर मलिक, आज उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मसला इतना नाजुक था कि किसी को बता नहीं सकता था। उसे नहीं गवारा था कि कोई उसकी बीवी के बारे में ये सब जाने। उसे आज अपनी सारी पावर फजूल लग रही थी। ऐ अल्लाह, उसकी हिफाजत करना, उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। ऐ अल्लाह, तेरा ये बेबस बंदा तेरे आगे सजदा रेज है। तेरी अजमतों के आगे मेरे हकीर से बंदे की क्या औकीत है, कोई औकात नहीं। ऐ अल्लाह, उसकी इज्जत को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। अल्लाह, दरिंदा सिफ्त शख्स से बचा लेना उसको। ऐ अल्लाह, वो बहुत मासूम है। ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं उस लड़की को अपनी सांसों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊँगा। ऐ अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूँ? मेरी सोचें समझने की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे रब, आज अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे मुझ पर। कोई इशारा दे, मैं ढूंढ सकूँ अपनी बीवी को। जब कुछ समझ नहीं आया तो वो बेबस होकर वज़ू करते हुए अपने ऑफिस में ही जाए नमाज बिछाकर असर की नमाज अदा करते हुए सजदा रेज़ था। वो आंखें मलती हुई होश में आई थी। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? वो सोच रही थी कि उसे सब कुछ फ्लैशबैक में याद आने लगा था। कैसे उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया था कि उसके भाई का रुमान शाह का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत सीरियस है। इस फ़ोन करने वाले शख्स ने यह भी बोला था, उसने रोते हुए मीर को फ़ोन किया था, मगर उसका भी फ़ोन बंद जा रहा था।
پھر وہ گھر میں کسی کو بتائے بنا گھبرا کر اپنی چادر سر پر لپیٹتے ہوئے اللہ بخش ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، بنا کسی کو انفارم کیے۔ بی بی جی ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ بخش ڈرائیور نے میرا کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ میرا نے اسی ہاسپٹل میں جانے کو کہا تھا جو انجان نمبر سے آنے والی کال سے اسے بتایا گیا۔ اسے یاد تھا کہ وہ گھر سے کچھ ہی دور تھے جب ان کے پیچھے دو گاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ڈرائیور بہت گھبرایا ہوا تو اس نے بتایا تھا بی بی جی ہمیں کو ٹریک کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے وہ گاڑیاں بالکل دونوں طرف سے ان کی گاڑی کو کور کیے ہوئے تھی، بائی پاس سے ایک ویران سائڈ پر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ویسے بھی جس ہاسپٹل کا نام بتایا گیا تھا وہ شہر سے دور تھا، اس سائڈ پر ٹریفک بھی بہت کم تھا۔ میرا کو آخری وقت یاد تھا کہ جب وہ ہاتھ جوڑے ہوئے ڈری ہوئی سیٹ پر بیٹھی اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ اسے وہ بھی یاد آ گیا تھا جب ڈرائیور کو گولی مار کر مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کا میرا کو کچھ یاد نہیں کیونکہ وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نیم روشنی والے کمرے میں بند پایا جو کہ شاید کوئی بیسمنٹ تھی۔ ڈر سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ خاموشی کی وجہ سے اپنے دل کی آواز وہ اپنے کانوں میں صاف سن سکتی تھی۔ پسینے سے ہاتھ اور چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ خوف اتنا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا تھا مگر اسے کہیں کوئی دروازہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا آپ کہاں ہیں؟ مجھے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رو رہی تھی، کانپتے ہوئے اپنے میر کو یاد کر رہی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کیوں وہ گھر سے اس طرح نکلی۔ اسے میر کے جانے سے پہلے نصیحتیں یاد آ رہی تھیں، کیسے وہ بار بار اسے اپنا خیال کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، کیسے وہ اسے جانے سے پہلے پاگلوں کی طرح پیار کر رہا تھا۔ کیا میں اب کبھی میر سے نہیں مل سکوں گی؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے اپنے میر سے الگ ہو گئی ہوں؟ کون لے کر آیا ہے مجھے یہاں پر؟ وہ روتے ہوئے اپنے دماغ میں سوالوں کا بھونچال لیے ہوئے تھی کہ اس سے کچھ قدموں کی آتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی ہوئی کانپ رہی تھی۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر خود کے لیے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی۔ وہ ایسی ہی تھی، بے حد کمزور، ڈری ہوئی، اس لیے میر اس کے لیے اتنا خوف زدہ تھا۔ آنے والا شخص بھاری قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے پیروں کو میرا بخوبی دیکھ رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر اس چہرے کی جانب دیکھتی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ ہائے رے، تم تو جوان ہو کر قیامت کی حد تک خوبصورت نکلی۔ مجھے تو تیرا بچپن کا وجود نہیں بھولا تھا۔ اب تو تم نشے کی پڑیا ہو، پڑیا۔ اس کے الفاظوں پر میرا نے اپنی آنسوؤں سے بھاری پلکوں کو مشکل سے اٹھایا تھا۔ تم؟ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر خوف کے مارے میرا مر جانا چاہتی تھی۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کی وجہ سے کئی راتیں میرا نے اپنی آنکھوں میں روتے ہوئے گزاری تھی۔ یہ وہی مانوس شخص تھا جو ایک چھوٹی سی معصوم بچی کے وجود کو اپنی حوث کا نشانہ بنا کر اسے کئی راتوں ذلت دیتا رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے میرا خود کو اتنے سال ناپاک سمجھ کر خود سے نفرت کرتی رہی تھی۔ ہاں میری جان، میں یاد ہوں میں تمہیں۔ وہ نیچے بیٹھ کر اپنے ناپاک ہاتھوں سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر سہلاتے ہوئے گندی نظریں اس کے سراپے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تیرے جسم کی خوشبو آج تک نہیں بھولا میں۔ اس کے نزدیک ہوتے ہوئے اس کے جسم کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے وہ اندر کو سانس لے رہا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ روتے ہوئے ہمت کر کے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ واہ، تمہارے منہ میں تو زبان آ گئی، شیرنی بن گئی ہو تم۔ پہلے تو تیرے بھائی نے تیرے ارد گرد اتنا سخت کوریج بنا رکھا تھا کہ میں چاہ کر بھی اتنے سالوں تک نہیں توڑ سکا۔ آخر میں نے تجھے پانے کی چاہ ہی ختم کر دی تھی۔ میں نے شادی کر لی، بچے پیدا کر لیے، مگر پھر بھی تو میرے حواسوں پر سوار رہی۔ جب بھی بیڈ پر جاتا مجھے ہمیشہ تیری یاد ستاتی تھی۔ ہائے کیا نشہ ہے تیرے وجود میں، تیرے چھوٹے سے جسم پر اتنا نشہ تھا، اب تو کتنی رسیلی ہو گئی ہے۔ چکھنا پڑے گا۔ وہ اس کے بارے میں اتنی گندی باتیں کر رہا تھا کہ میرا کا مر جانے کو دل کر رہا تھا۔ پوچھو گی نہیں اتنے سالوں بعد میں نے تمہیں ڈھونڈا کیسے؟ ہائے بدقسمتی سے تیرا شوہر میرا بہت قریبی دوست ہے نام کا۔ ویسے تو وہ ہر جگہ سچائی کی مورت بن کر مجھے نقصان ہی دیتا ہے۔ بہت حساب کتاب تھے تیرے شوہر کے ساتھ، آج ایک ہی جھٹکے میں دیکھو پورے ہو جائیں گے۔ انگلی اس کی گردن پر رکھتے ہوئے لکیر کھینچتے ہوئے بول رہا تھا۔ شراب کی بو اس کے منہ سے اٹھ کر میرا کے ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا کا سانس لینا تک دشوار ہو رہا تھا۔ اس دن جب تجھے میں نے تیری شادی کے دن دلہن بنے دیکھا، اس دن سے تو میں پاگل ہو گیا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ تو میرے پاس ہو۔ تجھے بے لباس دیکھنے کا اتنے سالوں سے میرا دل کر رہا تھا۔ اس دن تم نے مجھے دیکھا تھا نا،
وہ جاہلوں کی طرح ہنستے ہوئے بولا، پھر تم مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھی، پھر وہ تیرا بھائی اور تیرا عاشق شوہر تجھے ہاسپٹل لے گئے تھے، ایک بار پھر منصوبہ ناکام رہا تھا تجھے دیکھنے کا۔ اس دن سے میں نے تیرا پیچھا کرنا شروع کر رکھا تھا، بہت محنت کی، اور جب مجھے پتا چلا کہ گاؤں میں تیرے شوہر کی دشمنی خرم چودھری سے چل رہی ہے تو مجھے لگا کہ اب تو راستہ صاف ہے۔ اب میں اگر تجھے اپنی رکھیل بنا لوں گا تو تیرا شوہر چاہ کر بھی تجھے نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اس کا شک تو سیدھا اسی خرم پر جائے گا جو صرف بے وقوفیاں کر سکتا ہے۔ اس میں اتنی تب نہیں کہ وہ اپنے ایسے خوبصورت بدن کا رس چوس سکے۔ اس شخص کے الفاظ اور نظریں اتنی گندی تھی کہ میرا سے سنے نہیں جا رہی تھی۔ میرے شوہر مجھے ڈھونڈ لیں گے، تمہیں پتہ نہیں ہے ان کی پاور کا۔ وہ اتنے سارے گندے الفاظوں سے سنتے ہوئے ہمت کر کے بولی تھی، کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہر راستہ تمہیں بند کر چکا ہوں۔ اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ وہ تمہیں ٹریس کر لے گا تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھو۔ میرا نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا، اس کا بریسلٹ غائب تھا جس کو میر اپنے موبائل سے ہمیشہ اٹیچ رکھتا تھا تاکہ میرا کی لوکیشن ہر وقت اسے پتہ ہوتی۔ اس کا فون اپنے آدمی سے کہہ کر سمندر میں پھینکوا چکا تھا۔ کوئی راستہ نہیں تھا میر کا اس تک پہنچنے کا۔ وہ اسے ہنس ہنس کر ذلیل کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور صرف اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس درندے سے اس کی حفاظت کرے۔ چل، کیا یاد کرے گی؟ تیرے میر سے تیری بات کروا دیتا ہوں آخری بار، میں بھی تو تجھے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنے سال تیرے جسم کی بھوک میں بھی تو تڑپتا رہا ہوں۔ اس نے نمبر ڈائل کیا تھا اور مائک کھول کر فون اس کے آگے کر دیا۔ جیسے ہی شامیر کی آواز مرہا کے کانوں میں آئی، مرہا نے تڑپ کر فون پکڑ لیا۔ میر، میر پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ روتی ہوئی میر کا نام پکار رہی تھی۔ میر، میری جان تم کہاں ہو؟ پلیز مجھے کلو دو، تم کہاں ہو؟ مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، یہ کوئی بند جگہ ہے، شاید کوئی بیسمنٹ ہے، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میر، یہ وہی شخص، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ ہاتھ پہ پکڑی ہوئی ٹیپ اس کے منہ پر لگا چکا تھا۔ پاکٹ سے رسی نکال کر اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا۔ خون نیچے گر چکا تھا۔ شامیر کی مائک سے آواز سن کر مرہا تڑپ رہی تھی۔ وہ مرہا مرہا پکار رہا تھا۔ اس کا منہ تو وہ گھٹیا شک ٹیپ لگا کر بند کر چکا تھا، وہ کیسے جواب دیتی؟ واپس فون اٹھا کر کان کو لگا لیا۔ اس کو بے باک نظروں سے دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ ہنسا تھا۔ ATP ہو گئی اپنی بیوی سے آخری بار بات؟ آج کے بعد اسے بھول جانا، آج کے بعد تم اس کی آواز کو بھول جانا۔ ویسے بھی تو اتنا خوبصورت ہے، شادی کر لینا۔ میرا مشورہ ہے اس کو چھوڑ دے میرے لیے، اس کے جسم کی خوشبو نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ ہیلو ہیلو، شامیر کے منہ پر ہی وہ کمینہ انسان فون بند کر چکا تھا۔ شامیر تو جیسے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، خود میرا کو بچا لینا، ورنہ تمہارا میر جیتے جی ہی مر جائے گا۔ اے مجھے کوئی راستہ دکھا دے، مجھے نہیں پتا کہ کون ہے میرا دشمن۔ میرے رب، میری بیوی، میری عزت کی حفاظت کرنا۔ خرم کے بارے میں وہ سب پتہ لگا چکا تھا۔ شامیر کے مخبر نے بتایا تھا کہ خرم پچھلے 2 مہینوں سے گاؤں سے باہر نہیں گیا۔ اب شامیر کو پتا تھا کہ اس کا دشمن کوئی اور ہے، خرم نہیں، مگر کون؟ یہی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کراچی جانے کی تیاری کر رہا تھا، اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ مرہا ہے اور وہ اسے کیسے ڈھونڈے گا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ کتے، وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کے غلیظ ہاتھوں سے خود کو بچا رہی تھی۔ جب اس گھٹیا شخص نے معصوم سی مرہا کی روح کو چھلنی کیا تھا، اس وقت اس شخص کی عمر تقریباً 26 سال تھی اور مرہا 8 سال کی معصوم سی بچی تھی۔ اس وقت اس شخص کی عمر 42 تھی۔ اس شخص کی اگر کوئی بیٹی ہوتی تو مرہا سے بمشکل 4-5 سال کا فرق ہوتا۔ وہ درندہ صفت انسان اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اسے درندوں کی طرح نوچ رہا تھا۔ آج کے اندر بچپن والا ڈر اجاگر ہو گیا تھا۔ آج اس کے اندر بچپن والا ڈر اجاگر ہو گیا تھا۔ ہائے تیرا حسن شراب ہے، تو اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ وہ کانپتے ہوئے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مرہا کا دل اپنے میر کو پکار رہا تھا۔ وہ درندگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی شرٹ کو اس کے وجود پر سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا تھا۔ وہ ناگواری سے جیب سے فون نکالتے ہوئے فون کان پر لگاتے ہوئے ایک دم سافٹ لہجے سے بات کرنے لگا، مگر کچھ ہی دیر میں اس کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شاید فون پر کوئی بری خبر اسے سنائی گئی تھی۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ چیختے ہوئے اسے وہیں پر اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ مرہا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں وہ باندھ کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔
وہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتی تھی۔ کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے تو اندھیرے سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے رب سے روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ اپنے میر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ہر بار اس کا میر اسے ہر پریشانی سے بچا لیتا تھا، ہر دکھ کے سامنے وہ ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج بھی اس کا میر آئے گا اور بچا لے گا اسے، سے درندہ صرف انسان سے۔ اب میرا کا یقین کتنا سچ ثابت ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ شامیر نے سارے سفر میں اپنے پولیس والے دماغ سے سوچتے ہوئے کچھ کلو اکٹھے کیے تھے۔ میرا نے کہا تھا کہ شامیر یہ وہی شخص ہے۔ اس سے آگے تو اسے بولنے کی موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب کہ میرا مجھے بتانا چاہتی تھی کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ کون ہے جس کے بارے میں وہ مجھے بتانا چاہتی تھی؟ وہ اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ جو بھی ہے وہ رومان شاہ کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ اس شخص نے کہا تھا کہ پہلے اس کا بھائی جان چھڑکتا تھا اور اب اس کا شوہر۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ جو بھی ہے صرف شامیر کا نہیں، وہ رومان شاہ کا بھی دشمن تھا۔ اس اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب وہ میرا کو بھی پہلے سے جانتا تھا۔ اتنے کلو کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ کون ہے۔ وہ اپنے گھر گیا اور سب کچھ تفصیل سے سب یہی پوچھ کر سب نے یہی بتایا کہ میرا بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک تھی۔ اس نے کہا کہ اس کی دشمنی کی وجہ سے میرا پر جان لیوا حملہ کیا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بخش ڈرائیور کو گولی لگی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس سے ہمیشہ میر کو آتے ہی خبر مل گئی تھی کہ لانڈی والی ویران کی سائڈ پر اس کے ڈرائیور کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ شامیر نے میرا کی کڈنیپنگ والی بات سب سے چھپا لی تھی۔ وہ کیسے اپنی بیوی کی عزت پر حرف آنے دیتا؟ بیٹا میرا ٹھیک تو ہے؟ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی زرد رنگت کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جی ماما، وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی خطرہ لاحق ہے تو اس لیے میں اسے ابھی گھر نہیں جا سکتا، اور آپ کو میرا پر ہونے والے اٹیک کے بارے میں کسی سے بھی کچھ نہیں کہو گے، وعدہ کریں؟ ہاں بیٹا، بے فکر رہو، ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، اس نے ماما اور بابا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ماما، میرا ٹرانسفر اسلام آباد میں ہو گیا اور کچھ دن میں میرا کو لے کر انڈر گراؤنڈ رہوں گا۔ آپ لوگ پریشان مت ہونا، میری جان اپنا اور میرا کا بہت خیال رکھنا۔ شامیر کے ماما ایموشنل ہو کر روتے ہوئے اپنے بیٹے کے ماتھے پر ممتا سے بھرے ہوئے انداز میں چومتے ہوئے رو رہی تھی۔ میری پیاری ماما، رونا نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے ہمارے لیے بہت سی دعائیں کرنی ہے۔ وہ اپنی ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ سچ میں تو شامیر کے دل کی حالت اس زخمی شیر کی جیسی تھی۔ ماما، اللہ بخش گھر والوں کی ہر طرح سے مدد کریں، اس کی بیوی بچوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ بخش فیملی کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے وہاں سے انجان راستے پر اللہ کی ذات کا آسرا لیے اپنی جان کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ تجھ سے بچھڑے ہیں تو حسن اتفاق تو دیکھ، سارے شہر میں جدائی کی وبا پھیل گئی۔ شامیر کو پورے شہر میں ہر طرف ویرانے کے ڈیرے نظر آ رہے تھے۔ یہ روشنی کا شہر آج اسے اپنی جان کے پاس جانے والا راستہ دکھانے سے قاصر تھا۔ میں تصور بھی جدائی کا بھلا کیسے کروں؟ میں نے قسمت کی لکیروں سے چرایا ہے تجھے۔ اس کی تصویر کا موبائل سکرین پر دیکھتے ہوئے لبوں سے عقیدت سے چومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ اپنے ویران دل کو لیے اپنی جان، اپنی زندگی کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا۔ وہ پل پل مر رہا تھا اسے تلاش کرتے ہوئے۔ وہ کہاں تھی اسے کچھ خبر نہ تھی، مگر وہ جہاں بھی تھی زندہ تھی، کیونکہ اس کا دل دھڑک کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ بھی سانس لے رہی ہے۔ انجان راستوں پر اکیلا اسے تلاش کرنے لگا تھا۔ وہ سوائے رومان شاہ کے کسی کو بتانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے ایک وہی شخص تھا جس کے لیے میرا کے آبرو اتنی ہی عزیز تھی جتنی اس کے لیے تھی، مگر رومان شاہ اس وقت آؤٹ آف کنٹری تھا۔ اس کے بزنس میں کوئی بہت بڑی پرابلم تھی جس کے لیے وہ ترکی گیا تھا۔ اسے جانے سے پہلے بتایا تھا کہ اسے نہیں پتا کہ کتنے دن اسے وہاں پر لگ سکتے ہیں، اور اب تو شاید شدید سردی اور دھند کی شدت سے فلائٹ اگلے 4 سے 5 دنوں کے لیے بند تھی۔ اس نے آج صبح ہی تو نیوز میں دیکھا تھا۔ اب ایسے میں وہ رومان شاہ کو میرا کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتہ چلتا تو فوراً واپس آنے کی کوشش کرتا، مگر فلائٹ کے پابندی کی وجہ سے وہ وہیں پر تڑپتا رہتا۔ اس نے رومان شاہ کو بتانے کا بھی ارادہ ترک کر دیا اور اللہ کو یاد کر کے اکیلا ہی چل پڑا۔ اسے ہر حال میں میرا تک پہنچنا تھا۔ اگر میرا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ کیا فائدہ ہے شامیر تمہاری بہادری کا جب تم اپنی بیوی کو ہی حفاظت نہیں دے سکے؟ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میری جان، کہاں کچھ تو کلو چھوڑ دو جس سے میں تم تک پہنچ سکوں۔ اے اللہ، مجھے راستہ دکھا دے۔ میں نہیں اس لڑکی کو کھو سکتا۔ اس کی آبرو کی حفاظت کرنا، تو چاہے تو اس کے بدلے میری جان لے لے، مگر اس کی حفاظت کرنا میرے رب۔ وہ ویران دل کے ساتھ سوچتا ہوا اپنے رب سے دعائیں کر رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح گاڑی کو سڑکوں پر بھگاتے ہوئے سارے کلو اپنے دماغ میں اکٹھے کیے جا رہا تھا۔ وہ دبی دبی سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے وجود سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ 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 اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔
मीरा के डर से जान निकली जा रही थी। वो मोटा ताज़ा चूहा अपनी मूँछों को हिलाते हुए उसके करीब आकर खड़ा हुआ उसे बड़े गौर से देख रहा था। मीरा डर कर पीछे की तरफ खिसकने लगी थी। दर्द की शिद्दत से उसके मुंह पर टेप होने के बावजूद उसकी मुंह में दबी दबी आवाज़ बाहर कोई सुनकर गौर करने लगा। डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। सालार सैगल पागलों की तरह डॉक्टर के साथ चीखते हुए अपने इकलौते बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था। सब लोग उस शख्स की बेबसी देख रहे थे। सलार सैगल की जान बसती थी अपने बच्चों में। वो दुनिया का सबसे गंदा इंसान था मगर अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके बेटे का आज एक कार के साथ हैवी बाइक टकराने से एक्सीडेंट हो गया। सलार सैगल के बेटे अहमद सलार सैगल को बाइक चलाने का बहुत शौक था। उसकी उम्र अभी ऐसे शौक पालने वाली नहीं थी मगर अपने बाप की शय पर अहमद सलार सैगल अक्सर बाइक की रेस लगाता था। आज भी वो यही कर रहा था कि सामने आने वाली कार की जद में आकर वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर हॉस्पिटल में पहुंच गया था। सर, हिम्मत रखें और सच्चाई का सामना करें। आपके बेटे की हालत बहुत ख़राब है। हम आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहते। अगर आपके बेटे की ज़िंदगी बच भी गई नहीं तो वो ना तो सारी ज़िंदगी चल सकेगा ना ही बोल सकेगा। डॉक्टर, बकवास बंद करो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूंगा। जितना पैसा लगता है लगाओ मगर मेरे बेटे को पहले जैसा करो। वो अपने सेंसेस में नहीं था। सालार सब्र करें और इस रब के सामने पेश होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। शायद खुदा आपको माफ़ कर दे और हमारे बेटे की जान बच जाए। उसकी बीवी जो बिल्कुल पास ही बैठी हुई थी। डॉक्टर के जाने के बाद वो उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली थी। सलार ने उठ कर रोती हुई सुर्ख आंखों से अपनी बीवी की जानब देखा था। आज पहली बार उसे अपनी बीवी की बात पर गुस्सा नहीं आया था। उसके अंदर के इंसान ने उसे झंझोड़ते हुए कहा कि उसकी बीवी सही बोल रही है। वो वजू करके जाकर जाए नमाज पर हाथ बांधे खड़ा अल्लाह से तौबा कर रहा था। उसे खुद याद नहीं था कि आखिरी बार उसे नमाज कब पढ़ी थी। जब से होश संभाला था गुनाह ही गुनाह करता रहा। वकालत पास की तो इस पेशे को सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया। पैसे के नशे में सही और गलत का फ़र्क मिटाकर बस पैसे के पीछे लगा। इंसान से जानवर बन गया। आज अपने बेटे की ज़िंदगी मांगते हुए वो अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा था। अल्लाह कब किसी गुनाहगार बंदे को सीधे रास्ते पर गामजन कर दे किसी को नहीं पता होता। आज वो अपने हर अमल की अपने रब से माफ़ी मांग रहा था। ऑपरेशन थिएटर में उसके बेटे का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर की जाने को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। पास बैठी हुई उसकी बीवी भी जाए नमाज पर रो रही थी। वो जानती थी कि आज उसके शोहर के गुनाहों की सज़ा उनकी औलाद को मिल रही है। बेटी जो अपनी नफरत बेटी जो इतनी नफरत करती थी अपने बाप से कि बहुत कम उम्र में ही उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। जब उसने देखा कि उसका बाप हर दिन एक नई औरत को अपने घर में लाता है, इतनी नासमझ नहीं थी कि उसे ये समझ ना आता कि वो किस तरह का शख्स है। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे अपने भाई के घर छोड़ दिया था। वो अपना घर होते हुए भी नहीं आती थी और बेटा जो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, ये सब उस शख्स के गुनाहों की सज़ा थी जिसको उस बच्चे और उसकी बीवी भुगत रहे थे। वो रोती हुई आंखों को साफ करते हुए कॉलेज से बाहर जा रही थी कि सामने से आते हुए किसी शख्स से वो टकराई थी। वो लड़खड़ाते कदमों से गिरने लगी थी कि मुकाबिल ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे गिरने से बचा लिया। शिफा, आप ठीक हो? न्यू प्रोफेसर की भारी मर्दाना आवाज़ से शिफा ने अपनी आंखों को साफ करते हुए खुद को संभालते हुए पीछे किया था। मैंने पूछा, शिफा क्या आप ठीक हो? उसको मुसलसल रोते हुए देख प्रोफेसर ने अपना सवाल दोहराया था। सर, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में है। वो रोते हुए बोल रही थी। ओह माय गॉड! प्रोफेसर ने बहुत अफसोस से कहा। किस हॉस्पिटल है आपका भाई? सर, सैयद हॉस्पिटल में। चलें, मेरे घर भी इसी तरफ है। मैं आपको छोड़ दूंगा, आपके भाई से भी मिल लूँगा। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी, मेरी गाड़ी आ गई है। ओके, आप चलें अपनी गाड़ी में, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आपका भाई ठीक हो जाएगा, प्रोफेसर ने तसल्ली देते हुए कहा। जी सर, थैंक यू। वो कहती हुई कॉलेज गेट से बाहर निकल आई थी। सामने ही उस बाप की बड़ी सी खूबसूरत गाड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। कोई और वक्त होता तो शायद वो कभी इस गाड़ी में सवार नहीं होती मगर इस वक्त उसे अपने इकलौते भाई के पास जाना था जो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसे नफरत थी अपने बाप की जायदाद से, दौलत, शोहरत से। वो अपने मामू के पास ही रहती थी। कुछ दिन पहले जब उसके मामू के बेटे की शादी थी, उसकी मुलाकात हुई थी अपने भाई से। अहमद कितना खुश लग रहा था। वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था मगर उसके बाप के हद से ज़्यादा लाड़ प्यार ने उसे सही और गलत का फ़र्क नहीं समझाया था। आज उसी शख्स की वजह से उसका भाई ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। वो क्लास में थी जब उसे फ़ोन आया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। शिफा की जान निकल गई थी। ये सुनकर माही भी नहीं थी जिसके साथ रोकर अपना दिल हल्का कर लेती। माही उस दिन के बाद अभी तक कॉलेज नहीं आई थी। जब तक प्रोफेसर ने उसे डांट कर भेजा था वो अपने घर गई हुई थी। शमीर ने अब तक जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे इस सब के हिसाब से यही एरिया लग रहा था जहाँ पर मीरा को होना चाहिए। ये लॉन्ड्री
یہ لانڈی کورنگی کی ایک ویران سی سائٹ تھی جہاں پر تقریباً آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پاس سے ریلوے کی پٹری کچھ ہی دوری پر تھی۔ شامیر سے جب اس آدمی نے فون پر بات کی تھی تو شامیر نے سنی تھی پیچھے سے آتی ہوئی ریلوے کی آواز، اور جب دوبارہ کال کی تو اس وقت دور کہیں تھے، کسی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا جنازے کا اعلان کرتے ہوئے۔ قاری صاحب نے جس مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کا بتایا تھا، شامیر نے جب پتہ لگایا تو وہ مسجد بھی یہاں پر پاس ہی تھی۔ اس کا مطلب کہ میرا کچھ شخص نے اسی جگہ پر رکھا ہوا تھا، مگر کہاں؟ یہ بات بالکل اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہاں پر تو دور دراز چند ایک گھر تھے، اور وہ بھی کافی غریب غربا لوگوں کے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنی جیپ لیے اسی ایریے میں گھوم رہا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آج دوسرا دن ختم ہونے والا تھا، مگر اسے نہیں پتا کہ میرا کہاں تھی۔ جیپ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا خالی نظروں سے سوچ رہا تھا۔ بھوک اور تھکن سے سر میں شدید درد کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ اس وقت اسے نہ کچھ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا، بس اسے تو ہر حال میں میرا تک پہنچنا تھا۔ اے اللہ، مجھے تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، مجھے راستہ دکھا، مجھے مجھے بتا دے، مجھے پہنچا دے اس تک، کوئی تو اشارہ دے میرے رب۔ وہ اکیلا کھڑا ہوا گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے رو رہا تھا، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خالی نظروں سے اس کالی سیاہ بلی کو دیکھ رہا تھا جو کب سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اپنے پنجوں سے مٹی کو کرید کر پیچھے کر رہی تھی۔ ایک پلاسٹک بیگ تھا جو مٹی کے اندر دبا ہوا تھا، جو اس کے پنجے کے ساتھ وہ اٹک گیا۔ وہ پلاسٹک شاپنگ بیگ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش میں اچھل رہی تھی، شاید وہ ڈر رہی تھی کہ یہ اس کے پاؤں سے کیا لگ گیا ہے۔ شامر خالی نظروں سے اس کالی سیاہ بھیانک بلی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، وہ چلتا ہوا اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر وہ بلی کچھ دیر پہلے مٹی کرید رہی تھی، کیونکہ وہ تو شامر کو دیکھ شاپنگ بیگ سمیت ہی بھاگ چکی تھی۔ ایک چھوٹے سے سراغ سے ہلکی سی روشنی نظر آئی تھی جس کو وہ دور سے محسوس کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تھی، اس لیے ہلکی سی روشنی بھی اندھیرے میں واضح محسوس ہوئی تھی۔ صرف روشنی ہی نہیں تھی، شامر نے جب اس جگہ پر جھک کر اپنا کان رکھا تو کسی کی دبی دبی سی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ آواز بہت کم تھی، کبھی تو شامر کو ایسے لگا کہ یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر اس کے دل نے جس رفتار سے دھڑکنا شروع کیا تو اس کے دل سے یہ آواز آئی کہ اس کی مرہا یہیں کہیں پر ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ہاتھوں سے مٹی کو کرید کرید کر سائڈ پر کرنا شروع کر دیا۔ پولیس والا تھا تو اس کا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا، کیونکہ کافی ساری مٹی ہٹانے کے بعد نیچے ایک کھڑکی تھی جس کو شامر نے کھولا تو نیچے شاید کوئی بیسمنٹ تھی، کیونکہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ اسے مٹی کریدنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ مٹی بالکل نرم تھی، کسی نے بس اس کھڑکی کو چھپانے کے لیے ہی اوپر ڈالی تھی۔ شامر آہستہ آہستہ قدموں سے اپنے پسٹل کو سامنے کی طرف تانے ہوئے سیڑھیوں سے سنبھل سنبھل کر ایک ایک قدم نیچے اتر رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا نیچے کیا ماحول ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا خطرہ ہے۔ وہ محتاط انداز سے نیچے اتر رہا تھا۔ بیسمنٹ میں روشنی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اب جو سسکیاں تھیں وہ اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ کوئی تھا اندر جو شاید درد سے کرا رہا تھا، اندر کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اس بات کا احساس اسے اندر آتے ہی اندازہ ہو گیا، کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو اس پر حملہ ضرور کرتا۔ اس کے آنے کی کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ اب اس کے قدم آتی ہوئی سسکیوں کی جانب بڑھے تھے۔ اسے یہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ اس کی جان تھی۔ وہ مرہا تھی جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑوں کی حالت ایسی تھی کہ شامر کا دل پھٹنے کو تھا۔ بازو پھٹے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں نہیں تھا۔ کھلے ہوئے بال اور نازیبا حالت کو دیکھ کر شامر خود ہی مر گیا تھا، مگر پھر اسے اتنی تکلیف میں دیکھتے ہوئے بھاگ کر اس کے قریب گیا۔ وہ ایک بڑا سا چوہا جو اس کے پاؤں پر بار بار کاٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ درد سے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی رو رہی تھی۔ پاس پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا کر شامر نے چوہے کو مارا۔ وہ بھاگا تھا، مگر شامر کی پکڑ سے بچ نہیں سکا۔ 2 ہی سیکنڈ میں شامر نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ وہ ایک ٹھنڈی آب بھرتا ہوا مرہا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ رو رہی تھی، وہ بھی رو رہا تھا۔ مرہا کی اس وقت جو حالت تھی، ایک مرد کے لیے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھنا مرنے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ پیچھے ہٹ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر ماتھے کو چومتے ہوئے شامر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ خطرہ اس سے کتنی دوری پر ہے۔ اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ میر، مجھے پتا تھا آپ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے شامر کے گلے میں باہیں ڈال کر اونچی آواز میں سسکیاں سے رونے لگی تھی۔ شامر نے اس کے پاؤں کھولے اور بنا جواب دیے اسے جھک کر اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ ایک ہاتھ سے پسٹل کو تھامے وہ بہت محتاط انداز سے سینے کے اوپر چڑھتا ہوا تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب آیا۔ مرہا کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بڑے آرام سے اندر بٹھایا اور دروازہ بند کرتے ہوئے دوسری جانب سے تیزی سے ہوتا ہوا جیپ میں بیٹھ گیا۔ وہ فوراً سے پہلے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میر، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد جب وہ کافی دور آ گئے تو مرہا نے روتے ہوئے میر کی گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ مرہا، خاموش ہو کر بیٹھی رہو،
اور میں نہ ہی بولوں تو زیادہ بہتر ہے۔ قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے شامیر نے اپنی خاموشی توڑی اور میرا کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کر دیا۔ میر آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میر اس کا ہاتھ جھٹک سکتا ہے، وہ بھی جب وہ اتنی تکلیف میں تھی۔ تمہیں میں تمہیں میں نہیں بتا سکتا کہ میں ایسے کیوں بول رہا ہوں۔ تمہیں میں نے سمجھایا تھا کہ میرا تم گھر سے اکیلی نہیں نکلو گی اور اپنا خیال رکھو گی۔ یہ خیال رکھا ہے تم نے اپنا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شامیر نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ ایک دم سے اس نے گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر اس کے کندھوں پر پھیلائی تھی، اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں سے جھلکتے ہوئے وجود کو چھپانے کے لیے۔ میر جیسے غلطی ہو گئی، مگر میں نے آپ کو فون کیا تھا، آپ کا فون بند تھا۔ وہ پھر سے اسٹیئرنگ پر نظر جمائے گاڑی چلانے لگا تھا۔ فون بند تھا، میں مر تو نہیں گیا تھا، زندہ تھا نا، کچھ دن دیر انتظار کر لیتی، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی بے وقوفی والے دماغ سے ہی سوچنا تھا۔ میر مجھے فون آیا تھا کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اس وقت نہیں کچھ سمجھ آیا اور میں بھائی کو دیکھنے ہاسپٹل جا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ کسی کی سازش ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی بار بار شامیر کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے وہ ہر بار جھٹک کر پیچھے کر دیتا۔ میرے ہاتھ تم چپ کر جاؤ، اس وقت تم مجھے کچھ بھی ایسا بولنے پر مجبور نہ کرو جس کا پچھتاوا ساری زندگی تمہیں بھی رہے اور مجھے بھی۔ میں اس وقت تمہاری کسی بھی بات کو سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تمہیں اس حالت میں دیکھنا میرے لیے مرنے سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ناگوار نظر ڈالتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے زبان سے چپ کر گئی تھی، کیونکہ یہ شامیر کا ایسا روپ تھا جسے اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ شامیر کی نسیں خود سے تنی ہوئی تھیں۔ وہ پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، کیونکہ یہ راستہ شامیر کے گھر کی جانب تو بالکل نہیں جا رہا تھا۔ دونوں خاموش اپنے اندر درد کا طوفان لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب لفظ تھک گئے تو وہ پھر آنکھوں نے بات کی، جو آنکھیں بھی تھک گئیں تو اشکوں سے بات ہوئی۔ مرحا بار بار روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے میر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس وقت نہ تو مرحا کے لیے محبت تھی، نہ ہی شامیر کی وہ مر مٹنے والی نظر اسے دیکھ رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔